فیض ملت کے جانشین حضرت علامہ خود بھی فیض ہیں، اور فیض کی نسبت بھی ہے، اولاد بھی انہیں کی ہے، اور شہزادے ہیں، صاحبزادے ہیں حضرت مفتی فیاض احمد ویسی صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں زمان ٹی وی USA انٹرنیشنل میں، اور کچھ سوالات آپ کی خدمت میں عرض کیے جاتے ہیں۔ مختصراً ان کے مختصر سے سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت کہ کیا بیوی خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ نثار فیروزی صاحب مدینہ شریف کی ملاقات کے بعد آج پھر لائیو ملاقات مدینہ شریف میں ہی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور آپ کے چینل میں کام کرنے والے، شریک ہونے والے، دیکھنے والے اور محبت کرنے والے سب کو آپ کے معیت میں مدینہ شریف کی حاضری نصیب کرے۔ آپ نے جو سوال فرمایا کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ، تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے فقہائے کرام بالخصوص فقہائے احناف نے جو یہ تحقیق فرمائی ہے کہ شوہر کی جو اطاعت ہے وہ واجب ہے، تو نوافل چاہے روزے کی صورت میں ہوں چاہے نماز کی صورت میں ہوں، یعنی نوافل ہوں، نماز، نفلی روزہ ہو، تو وہ خامد کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے جسے صاحب مشکات نے بھی نقل فرمایا ہے اور دیگر احادیث کی کتب میں ہے کہ حضرت صفوان بن معطل کی بیوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، تو انہوں نے عرض کیا حضور میں روزہ رکھتی ہوں تو زبردستی میرا روزہ صفوان توڑوا دیتے ہیں، اور میں نوافل پڑھتی ہوں تو وہ بھی میری توڑوا دیتے ہیں، اور خود ان کی کیفیت یہ ہے کہ فجر کی نماز سے دیر سے اٹھتے ہیں۔ تو یہ شکایات بارگاہ رسالت میں انہوں نے کی، تو اسی مجلس میں ہی وہ حضرت صفوان خود حاضر تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حکم فرمایا کہ تیری بیوی نے جو باتیں کہی ہیں یہ سچ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی حضور بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک جوان آدمی ہوں، اور یہاں کا ماحول جو ہے وہ سمجھتے ہیں آپ تو مدینہ شریف میں گرم ماحول ہے اور کھجوریں کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمانی قوت کے ساتھ ساتھ جو مطلب ہے ان کی جسمانی قوت ہے، تو حضور چونکہ میں یہ نکاح جنت الاسیان جیسے بھی شاہ صاحب قبلہ نے نکاح کے بارے میں اور زوجین کے بارے میں بڑھا، تو میں جب گھر آتا ہوں تو پتہ چلتا ہے یہ روزے سے ہے، چلو آج روزے سے ہے، کل میں آیا تو روزے سے، تو پھر میں اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے میں اس کا روزہ توڑوا دیتا ہوں۔ تو یہ بات ہے، تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف تیری بیوی کے لیے نہیں بلکہ میری ساری امت کی، یہ مسلمان خواتین کے لیے حکم ہے، جب تک ان کو خاوند اجازت نہ دے وہ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ رہا نماز کے بارے میں کہ نوافل پڑھتی ہوں اور توڑوا دیتا ہے، تو حضور میں چونکہ نوجوان آدمی ہوں اور پھر میں مزدور ہوں، دوپہر کے وقت جب میں گھر آتا ہوں تو یہ زوال کے بعد یعنی مطلب ہے نا نوافل پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو میں نے کہا چلو کوئی حرج نہیں، نفل پڑھتی رہے تو ابھی فارغ ہو جائے گی۔ تو پھر اتنی لمبی نفل کہ پہلی رکعت میں بھی اتنی لمبی قرات کر دینا کہ ٹائم کافی گزر جاتا ہے، دوسری رکعت میں بھی مثال کے طور پر پہلی رکعت میں سورت بقرہ اور دوسری رکعت میں سورت آل عمران، یہ مطلب مثال عرض کر رہا ہوں۔ تو حضور یہ بڑی لمبی قرات کرتی ہیں، تو ظاہر ہے مجھے تو پریشانی ہوتی ہے، میں نے کھانا کھا کے واپس بھی جانا ہوتا ہے کام پہ، تو آخر ایک دن 2 دن 3 دن انتظار کے بعد میں نفل توڑوا کے کہتا ہوں نماز بعد میں پڑھتی رہے، پہلے مجھے کھانا دے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ تمام مسلم خواتین کو یہ میری طرف سے حکم ہے کہ جب تک خاوند اجازت نہ دے نفل بھی نہیں پڑھ سکتی۔ حدیث مکمل کر لیں۔ حضور نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بارے میں کیا ہے کہ بھی تو نہیں اٹھتا، تو عرض کرتے ہیں حضور یہ میرا معمول نہیں ہے، بس یہ مجبوری ہے کہ کبھی کبھار کام میں ہوتا ہوں تو رات کو دیر سے آتا ہوں، صبح مجھے یہ جگاتی بھی ہے لیکن مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا اور میری نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو سرکار نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ صرف تیرے لیے ہے کہ اگر مطلب دیر سے جاگو تو نماز پڑھ لیا کر۔ اس آخری جملے پر محدثین شارحین نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ رسول پاک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے
तशरीई उमूर में यानी शरी उमूर में भी अल्लाह ताला ने आपको ये अख्तियार अता फरमाया है कि हजरत सफ़वान बिन मुअत्तल के लिए इजाजत अता फरमाई। जी, तो ये मुकम्मल मैंने सुभान हदीस अल्लाह। पाक इस सवाल के जवाब में अर्ज कर दी। जी नाजरीन, आपने समाअत फरमाया, मुफ्ती साहब ने इस सवाल का मुदल्लल जवाब दिया, दलील के साथ जवाब दिया। हजरत शोहर अगर बीवी का मोहब्बत में आकर बीवी का दूध चूस ले और उसके दूध पी ले, उसके चंद कतरे चले जाए दूध के शोहर के हक में, तो उसके लिए क्या हुक्म है? उसका निकाह के हवाले से क्या है? क्या दूध पीने से उसकी रजाई माम बन जाएगी बीवी, या क्या हुक्म है शरी? नहीं जी, फिरोजी साहब की बला गुजारिश ये है कि कोई शौहर खामंद अगर अपनी बीवी का मतलब है ना दूध चूसने के लिए मतलब उसके पिस्तान को मुंह में ले लेता है, ना निकाह टूटता है ना रिजा साबित होती है। अलबत्ता यह है कि अगर दूध उसके मुंह में चला जाए तो ये हराम है, हुर्मत कहलाएगा फुकाहे किराम के नजदीक। निकाह नहीं टूटेगा और न ही रिदा साबित होगी, क्योंकि रिदा तो कुरान पाक में हौलैन कामिलैन फरमाया गया है ना कुरान पाक में, कि बच्चा पैदा होने के बाद 2 साल मुकम्मल, 2.25 साल फुकाहे किराम ने इसलिए लिखा है ताकि एहतियातन। तो इस तरह मतलब है वो निकाह भी नहीं टूटेगा और रिदा भी साबित नहीं होगी। अलबत्ता यह है कि हुर्मत है, अगर दूध मुंह में चला गया और उसने उसको पी लिया और उसके मैदे में चला गया तो ये उसके लिए हराम है, हुर्मत का हुक्म है। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी हुज़ूर, एक सवाल ये है कि एक खामन कितना अरसा अपनी बीवी से दूर रह सकता है? जैसे सफर में बहुत सारे ये लोग चले जाते हैं, साल 2-2 साल जी काम जी पे जी चले जाते हैं, वीजा होता है उनका, वापस नहीं आ सकते, तो इसमें क्या हुक्म शरी के कितना अरसा दूर से रह सकता है एक शौहर बीवी से? इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि ये सवाल सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में हुआ था कि मतलब है जब मुजाहिदीन जाते थे जंग पर, गज़वात में, सराया में, और वहाँ मतलब है काफ़ी वक्त लग जाता था। तो एक रात आपने देखा कि वो जनाब आप मदीना शरीफ जहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हैं, इन गलियों में आप चौकीदारी और मुसलमानों की हिफाजत के लिए बनफ्स नफीस बजाते खुद जो है वो तशरीफ फरमा थे। तो किसी घर से ना एक हिजर फिराक के अशार सुनाई दिए। तो आपने निशान लगाया, सुबह पता किया कि भाई कौन है। तो अर्ज किया गया कि हुजूर ये फला साहबिया हैं और इनका शौहर जो है वो जंग पर गया है, बड़ा अरसा हो गया है, तो उसके हिजर फिराक में ये बात जो है ना ये अशार पढ़ रही है। तो आप सबने अपनी, बाज हदीस में है अपनी अहलिया से आपने ये सवाल किया, और बाज में है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी हफ्सा जो उनकी बेटी थी उनसे आपने पूछा कि मुझे बताओ कि औरत अपने खामद के बगैर कितना अरसा रह सकती है। तो सैयदा बीबी हफ्सा तो जरा थोड़ा शर्माने लगी, जो हदीस में है। तो आपने फरमाया बेटा बात यह है कि मैं इसलिए तुझसे पूछ रहा हूँ, मैं तेरा बाप हूँ और मैं ये पूछ इसलिए रहा हूँ ताकि मैंने एक शरी हुक्म जारी करना है। तो आपने जो उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर ये 4 माह तक हो सकता है ऐसे। तो फिर आपने ये हुक्म लागू कर दिया कि 4 माह से ज्यादा अरसा कोई भी मतलब है बाहर न रहे फौजी, तो उसे छुट्टी देनी चाहिए, वो वापस घर आए। और बताइए है कि इस पर बहुत सारी कैटेगरीज उलमा ने लिखी हैं, फुकहा ने लिखी हैं कि अगर बीवी बर्दाश्त कर लेती है या वो ऐसे मुल्क में है जहाँ उसके लिए आना मुमकिन नहीं है और वहाँ घर के अखराजात भी पूरा कर रहा है, तो फिर वो यानी सिलसिला हो सकता है। अदरवाइज जो है कि ये 4 महीने हैं, 4 महीने बाद जो है वो वापस आ जाए। ठीक है यानी जी बाहमी बाहमी रजामंदी के साथ वो रह सकती है। हाँ बामी, जी आपने बड़ा खूबसूरत जुमला बाहमी। फरमाया है कि बाहमी रजामंदी के साथ अगर बीवी और खामद आपस में मुशावरत कर लें और उनका सिलसिला जो है वो भी ठीक हो, तो फिर बाहमी मुशावरत से वो वक्त ज्यादा, जैसे हमारे आजकल सिलसिला चल रहा है कि हमारे जो बहुत सारे अहबाब दीगर ममालिक में जो हैं वो रिज्क की तलाश में आते हैं, तो फिर उनको जाहिर है 4 महीने तो मुमकिन नहीं होता, तो इसलिए बाहमी रजामंदी के साथ वो ये सिलसिला हो सकता है। जी हाँ अच्छा किबला मुफ्ती साहब, जब बहुत सारी शादियां होती हैं आज के, स्पेशली जी आज के इस दौर में,
جہاں بچیوں کی تربیت نہیں ہوتی، بلکہ دونوں طرف اس میں تربیت میں ایک آتے ایک طرح کا گیپ ہوتا ہے، سمجھ لیجیے۔ جن بچیوں کی جی صحیح سے تربیت نہیں ہوتی ہے، رشتہ آتا ہے تو شرط لگاتی ہیں، جی میں تو شادی جب کروں گی اس فلاں آدمی کے ساتھ، یہ مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رکھے گا، میں کسی کے ساتھ رہوں گی نہیں، تو میں اکیلی رہوں گی۔ تو کیا بیوی شوہر سے الگ رہائش کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ شاہ صاحب نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے کہ زوجین کی تربیت کے حوالے سے بھی یہ ہے۔ اصل میں سوال تو کچھ اس طرح کا ہے کہ بھی عورت کو یہ مطالبہ پہلے تو نہیں کرنا چاہیے کہ ماں باپ کا نام لے کر کہ میں تیرے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، اور یہ تو اچھا بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جس گھر میں وہ عورت آ رہی ہے اتنا ضرور مطالبہ کر سکتی ہے کہ اس کے لیے کمرہ الگ ہو، اور وہاں واش روم وغیرہ اور کچن وغیرہ جس میں اس کا سامان جو ہے وہ محفوظ ہو۔ اور پھر فقہائے کرام نے مرد کی حیثیت کے مطابق بھی سلسلہ لکھا ہے کہ جیسے عورت کی حیثیت ہے وہ کسی اشراف خاندان سے ہے اور کھاتے پیتے گھرانے کی ہے، اور جہاں آ رہی ہے یہ بھی ماشاءاللہ کھاتا پیتا گھرانا ہے اور ان کا روزگار بھی اچھا ہے، تو اسی یعنی میاں بیوی کی حیثیت کے مطابق اس کو مکان بنانے کا شریعت مطہرہ نے مرد کو پابند فرمایا ہے۔ لیکن یہ شرط عائد کرنا کہ میں تیرے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہوں گی تو یہ تو اخلاقی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ماں باپ کو تو اولاد کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب وہ مطلب بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو کسی بیوی کو یہ کہنا کہ تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے اور میں ان سے علیحدہ رہوں گی، تو یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اپنے گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ گھر علیحدہ ہو تاکہ ہمارے بچے ہو رہے ہیں، ہمارے معاملات ہو رہے ہیں، ہمارا سامان ہے، ہمارا کھانا پینا ہے، ہماری بہت ساری پرائیویسی ہے، تو یہ تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی زندگی کے اس سفر میں ایک گاڑی جو ہے، گاڑی کی صورت میں میاں بیوی کو اس کا پیا بننا چاہیے۔ تو اگر جی شوہر کے پاس استطاعت ہے تو اس کو رہائش الگ دے، اور بیوی کو جی چاہیے کہ رہائش اپنی الگ رہتے ہوئے ان کے ماں باپ کا بھی خیال رکھے، ان کے بھی آداب اس کا خیال رکھیں۔ تو بہت شکریہ بالکل، حضرت۔ آپ نے اور جواب کا میں خلاصہ آپ نے کیا بہت اچھا دے دیا ہے۔ ہاں، حضرت، کیا حالت حیض میں بیوی اپنے خاوند کے ساتھ لیٹ سکتی ہے؟ لیٹنے میں حرج نہیں ہے، لیٹنے میں سونے میں حرج نہیں ہے۔ یہ تو یہاں مدینہ شریف ہی کا معاملہ تھا کہ جب یعنی یہود جو ہے وہ اپنی عورتوں کو حیض کے دنوں میں اپنے گھر سے الگ تھلگ کر دیتے تھے، ان سے ہاتھ ملانا، ان کے ہاتھ کا کھانا پینا وہ اپنے لیے ایک عیب سمجھتے تھے، یا دوسرے لفظوں میں وہ حرمت کا حکم دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک مستقل حکم نازل فرمایا کہ حیض کے دنوں میں آپ عورت کے ہاتھ کا کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، وہ گھر میں رہ بھی سکتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ بھئی مباشرت جو ہے، جماع جو ہے وہ اپنی بیوی سے وہ حرام ہے، وہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ باقی جو ہے وہ سونے میں حرج نہیں ہے۔ اگر البتہ یہ فقہاء کرام نے تھوڑا سا یہاں یہ پابندی لگائی ہے کہ اگر مرد کو اپنے اوپر قدرت حاصل نہیں ہے تو وہ احتیاط برتے۔ اگر اس کو قدرت حاصل ہے کہ میں اپنے آپ پر قابو رکھوں گا تو پھر وہ ایک ہی بستر پر میاں بیوی دوران حیض اگر سو جائیں تو حرج نہیں ہے۔ حضرت آخری سوال یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو سزا دے سکتا ہے؟ اگر دے سکتا ہے تو کتنی سزا دے سکتا ہے؟ جاتوں میں دیکھا گیا ہے، میرا تعلق جیسا کہ کشمیر سے ہے، وہاں پر ادھر جی پنجاب میں بھی کوئی رشتے دار ہے، جانا آنا ہوتا ہے، تو کبھی کوئی جی بیوی سے غلطی ہو جاتی ہے تھوڑی بہت، تو اس کو سزا دی جاتی ہے کہ اس کو ہماری کشمیری میں کھمبا بولتے ہیں، لاٹھی کی طرح ہوتا ہے پتلا سا، تو اس سے وہ پھر اچھے جی خاصے اس کی پٹائی ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ پھر بھاگ جاتی ہے ماں باپ کے گھر، اور مطلب ہے بہت جی زیادہ اس کو زخمی کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی سوال یہ ہے کہ کیا شوہر بیوی کو سزا دے سکتا ہے؟ تو اگر دے سکتا ہے تو وہ سزا کی کیا لمٹ کیا ہونی چاہیے؟ قبلہ فیروزی صاحب، یہ سوال اگرچہ بہت تفصیل طلب ہے لیکن دو مطلب جملوں میں یا مختصر وقت میں اس کو اس طرح ختم کر دینا چاہیے کہ قرآن کریم کی سورۃ نساء میں 34 نمبر آیت میں ایک مستقل
لیے یہاں ہمیں سلسلہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ. اور نافرمانی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، یعنی وہ نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، احکام خدا بندی پہ عمل نہیں کرتی، اور اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتی، اور اپنے خاوند کا کہنا نہیں مانتی. اس میں مفسرین کرام نے فرمایا تو اس کا حکم یہ ہے کہ بھی اس کو سمجھاؤ. اگر سمجھانے کے باوجود بھی اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو پھر تم اس کو اپنے سے الگ کر دو، یعنی مطلب اس کے بستر سے ہٹ جاؤ تھوڑا سا، جیسے سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے، یعنی بولنا چالنا تھوڑا سا، یعنی اس کو احساس ہو کہ میں نے، ٹھیک ہے نا. اور پھر فرمایا گیا ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، جب یہ دو چیزیں کر چکو تو پھر اس کو تم مار سکتے ہو. تو وَضْرِبُوهُنَّ میں لاٹھی اور ڈنڈے کا استعمال نہیں ہے. اس کی تفسیر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ احادیث میں آپ نے پڑھی ہوگی کہ آپ نے مسواک کے ساتھ مارنے کا حکم دیا ہے، چہرے پر بھی مارنے کا حکم دیا، سر پر بھی مارنے کا حکم نہیں دیا، اتنا بھی مارنے کا حکم نہیں دیا کہ وہ زخمی ہو جائے یا مطلب اس کا کوئی جسم کا کوئی عضو ٹوٹنے کا خطرہ ہو، اتنا ہے بس. تو اس آیت مبارکہ میں ہمیں صاف بتایا گیا ہے کہ پہلے اس کو سمجھاؤ، اس سے ذرا الگ ہو جاؤ. تو مارنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی اتنا جو ہمارے دیہاتوں میں جیسے آپ نے فرمایا کشمیر میں اور ہمارے ہاں بھی پنجاب میں، وہاں سندھ میں تو بطور خاص اس پر بہت زیادہ. تو یہ اسلام نے کسی صورت میں بھی ایسی سزا دینے کی اجازت نہیں دی کہ مطلب ہے نا اس کا کوئی زخمی ہو جائے جسم یا اس کو کوئی بہت زیادہ تکلیف ہو. بس اس حد تک ہے کہ بھئی آپ اس کو سمجھائیں، الگ ہو جائے اور اتنی سزا دیں تاکہ وہ مطلب راہ راست پر آ جائے بس. جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی علامہ مبلغ اسلام سید حسن شاہ صاحب کی، اور حضور فیض ملت کے جان نشین ایک عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت مفتی فیض احمد اویسی صاحب کے بلا دامت برکاتہم العالیہ. دونوں ہستیاں مدینہ المنورہ میں تشریف فرمائے، وہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے. اور آخر میں قبلہ مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے سزا کے حوالے سے. تو میں بھی تھوڑا سا اس میں اضافہ کروں گا کہ جس طرح حضرت صاحب نے فرمایا ہے، علماء احناف نے 4 مواقع پہ عورت کو سزا دینے کی اجازت دی ہے. یعنی خاوند کے لیے وہ بناؤ سنگار نہ کرے. جیسے آج کل ہوتا ہے کہ خاوند کے لیے تو گھر کے اندر ایسے عجیب قسم کے پاجامے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب باہر جاتی ہیں دوستوں کو بناؤ سنگار ہوتا ہے. تو یہ ایک دم مخالف کام ہے. تو شوہر جب چاہے کہ بیوی کو صحیح صاف ستھرا رہنا چاہیے، بناؤ سنگار کرنا چاہیے، تو بیوی اس کی بات نہ مانے اس پر اس کو سزا دینی چاہیے. اور طہر کی حالت میں اگر خاوند بلائے اور وہ بات نہ مانے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ نماز اگر نہ پڑھے تو اس پر بھی اس کو تعذیب کرنی چاہیے، سزا دینی چاہیے. اور اس کے علاوہ خاوند کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے نکلے تو پھر بھی اس کو سزا دینی چاہیے. اور سزا کی لمٹ کیا ہونی چاہیے؟ قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں مختصر سی اور مگر بڑے جامع طریقے سے سمجھا دیا ہے. یہ میرے خیال میں علاقوں پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو امید ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور اس امید کے ساتھ آپ حضرات سے اجازت چاہیں گے. اس پروگرام کو لائک کریں، کمنٹس دیں، شیئر کیجئے، اور اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے. زمان ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے جو اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جنہوں نے آج بدھ کا دن، ہر بدھ کا دن یہ وقت کیا ہوا ہے، ٹائم بھی دیتے ہیں، اس کی تشہیر بھی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ شریف سے آپ سب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں آپ سب کا سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم.